وقت کا کیا ہے، پر لگا کر اڑ جاتا ہے، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عائشہ آپی، یاد ہے جب ہم مری گئے تھے کتنا مزہ آیا تھا، جیسے ہم آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں گے اور نیچے دیکھا تو پتھر کے ہو جائیں گے۔ آہ کیسا وقت تھا وہ بھی آپی۔ زینب نے ٹھنڈی سانس لی، جبکہ عائشہ کا پورا دھیان اپنی کتابوں پہ مرکوز تھا۔ زینب، پڑھنے دو مجھے، خود تو کتابیں کھولتے ہوئے تمہاری جان جاتی ہے، کم از کم مجھے تو کچھ کرنے دو، نالائق۔ آپی، آپ بھی نا اتنی باسی باتیں کرتی ہیں کہ اگلے ہی لمحے انسان کو ہیضہ اور دست شروع ہو جائیں۔ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ زینب کی بچی، میں نکالتی ہوں تیرے اندر کی ساری بھڑاس، ادھر ہی ٹھہر ذرا۔ آپی نے بھی کینچی چپل دے ماری، جبکہ نشانہ خطا ہو کر اندر آتی رقیہ کے سینے میں پیوست ہو گیا، جو بیچاری ابھی جھاڑو سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عائشہ آپی، مجھے کس خوشی میں لتاڑا جا رہا ہے؟ رقیہ کی التجا اور زینب کی معنی خیز ہنسی نے اس کا پارا اور چڑھا دیا۔ آج میں نے اس زینب کو نہیں چھوڑنا۔ پیچھے ہٹو رقیہ، پیچھے ہٹو ذرا۔ زینب نے چھلانگیں لگا کر رقیہ کے پیچھے سے پناہ لی، پھر اونچی آواز میں آپی کو اور چڑھانے کی ٹھانی، بولی، میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش، میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش، میرے عیبوں پہ چرچا ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ عائشہ اور رقیہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چھوٹی، تو بہت شرارتی ہے، سدھر جا، ابھی بھی وقت ہے، تیرے پاس ہے وقت۔ آپی، آپ کی اس بات سے کھٹی ڈکاریں شروع ہو جائیں گی، بس کر دیں اور اپنی کتابوں کو سینے سے لگا کے رکھیں۔ عبداللہ، کیا ارادہ ہے؟ آج شام پھر ہو جائے دو دو ہاتھ؟ سمیر کے ہاں پارٹی کا اہتمام ہے، بہت ساری تتلیاں بھی ہمارا دل لبھائیں گی۔ ظہیر پرجوش انداز میں عبداللہ کو قائل کرنے میں کوشاں تھا۔ ظہیر، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ یار، محفل کو تو تیرے یار نہیں لوٹنا ہے۔ عبداللہ اپنے کالر کو جھاڑ کر فخریہ انداز میں بولا۔ چل دیکھتے ہیں پھر کون کتنے پانی میں ہے۔ ظہیر بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ عبداللہ بہت بڑے بزنس مین جمال خان کا بیٹا، دولت کی ریل پیل، اوپر سے اللہ نے مردانہ وجاہت سے نوازا، بلا کا ذہین لیکن حلقہ احباب، گندے تالاب کی گندی مچھلیوں کے مترادف، جن کو اول درجے کے دل پھینک اور آوارہ مزاج کہنا کافی حد تک مناسب تھا۔ محفل اپنے عروج پر تھی، مرد و زن کا کھلم کھلا اختلاط، عریاں لباس اور خوشبو میں معطر دعوت نظارہ دیتی، رنگ برنگی تتلیاں جو کسی بھی لحاظ سے مسلمان گھرانوں کی باسی نہیں لگتی تھی۔ عائشہ، میری بچی کہاں ہو؟ تیرے بابا آ گئے ہیں، ان کے لیے 2 روٹیاں ڈال اور دال کو تازہ بھگار بھی دے لے۔ امی نے سلائی مشین چلاتے ہوئے آواز لگائی۔ نماز سے فراغت کے بعد فوراً ہی عائشہ کچن کی طرف لپکی اور تازہ پھلکیوں کے ساتھ تڑکے والی دال تشتری میں سجا کر بابا کو پیش کی۔ سلام کے بعد پاس ہی بیٹھ گئی۔ کام کے حال احوال کی پوچھ گچھ اس کا روز کا معمول تھا، جبکہ امی قمیص کی ترپائی میں مصروف تھی۔ گھر میں سب سے بڑی ہونے کا شرف اسے ہی حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی آنکھوں کا تارا۔ بابا بھی اکثر فرحت جذبات میں اسے بیٹے کے لقب سے نوازتے تھے، بولتے، میری بچی میرا مان ہے، ایک بہادر بیٹے جیسی ہے۔ وہ کمروں کے اس گھر میں نسیم بیگم کی سلیقہ شعاری نے گھر کا سکون کبھی خراب نہ ہونے دیا، اپنی غربت کا کبھی رونا نہ رویا، بلکہ ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ تینوں بیٹیوں کو بھی اللہ کا شکر گزار بنایا۔ سبزی فروش عبدالشکور نے رزق حلال کما کر تینوں بیٹیوں کو پالا، جبکہ نسیم بیگم کو سلائی میں مہارت حاصل تھی، جس نے کافی حد تک چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کو پورا کیا۔
اسکول کے یونیفارم سے لے کر کاپی کتابوں کا خرچہ بیٹے کی کمی اللہ کی رضا سمجھ کر کبھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا۔ عائشہ ذہانت کا منہ بولتا ثبوت، شرم و حیا کا پیکر، قرآن و حدیث سے بھرپور لگاؤ رکھنے والی وہ خوبصورت دوشیزہ کہ جس پہ ایک نظر ڈالنے والا آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ خوبصورت گول مٹول معصوم چہرہ، جھیل جیسی آنکھیں اور گھنی پلکوں کی جھالر مخاطب کو متاثر کیے بنا نہ رہ سکے۔ بابا مجھے آپ کی اجازت درکار تھی۔ بابا وہ میری دوست سبین کی کزن کو اپنے بچوں کی ٹیوشن کے لیے ہوم ٹیوٹر چاہیے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ گھر سے الگ ایک کمرہ ہے جہاں پہ باقی مکینوں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ وہاں پہ صرف 2 بچے ہوں گے جن کو میں نے پڑھانا ہے۔ مؤدبانہ انداز میں عائشہ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عبدالشکور نوالا منہ میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہونہار بچی کی تجویز پر غور و فکر بھی کر رہے تھے۔ اچھا چلو مجھے استخارہ کر لینے دو، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بابا امی مجھے چھوڑ اور لے کر بھی آیا کریں گی، کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے 3 گلیاں چھوڑ کر ہی تو ہے۔ میں تو یہی چاہ رہی تھی بچے ادھر ہی آ جائیں تو اچھا تھا، لیکن ان لوگوں کا اصرار ہے کہ ٹیوٹر گھر ہی آئے۔ امی بولیں، صبح کام جانے سے پہلے بابا نے اجازت دیں اور ساتھ امی کو جانے کی تنبیہ بھی کی۔ عائشہ کے بابا ان لوگوں نے منہ مانگی رقم دینے کا اقرار کیا ہے اور ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ان چھٹیوں میں قرآن بھی سیکھ لیں۔ کتنے دن اور کتنے گھنٹوں کے لیے جانا ہے؟ بابا نے پوچھا۔ سوموار سے جمعرات روزانہ 3 گھنٹے، عائشہ نے جواب دیا۔ گہری سانس لے کر بابا بولے، چلو ٹھیک ہے، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ظہر کی نماز کے بعد دونوں ماں بیٹی پیدل چلنے کے بعد مطلوبہ گھر کے باہر موجود تھے۔ چوکیدار کی پوچھ گچھ کے بعد اندر کا منظر۔